جاسم عنایا کے گھر جاتا ہے اور غصے سے کھلا کے پیپر دکھا کے کہتا ہے کیا بکواس ہے یہ، کس نے بھیجا ہے یہ؟ حصار کہتا ہے میں نے بھیجا ہے یہ، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عنایا تم سے کھلا چاہتی ہے، سائن کرو اور چلتے بنو۔ احمر کہتا ہے حصار ہٹو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جاسم کہتا ہے احمر بھائی آپ میرے لیے محترم ہیں، پلیز ایسی کوئی بات مت کیجیے گا کہ جس سے میں یہ رشتہ اور اس کا احترام دونوں بھول جاؤں۔ احمر کہتا ہے کیا چاہتے ہو تم؟ جاسم کہتا ہے عنایا کو بلائیں، ان کاغذات کی حقیقت میں اس سے جاننا چاہتا ہوں۔ حصار کہتا ہے تم سے نہیں ملنا چاہتی وہ۔ اسی دوران عنایا آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ احمر غصے سے کہتا ہے رحمہ اندر لے جاؤ اسے۔ جاسم کہتا ہے کہیں نہیں جائے گی عنایا، اور عنایا سے پوچھتا ہے عنایا مجھے بتاؤ یہ خلا کا نوٹس تم نے بھجوایا ہے؟ عنایا حیران ہو کے کہتی ہے نہیں جاسم مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ سب لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں۔ جاسم بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ احمر بھائی میں کیس کروں گا کہ آپ نے میری بیوی کو حفظ بیجا میں رکھا ہے۔ احمر جاسم کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ وہی کورٹ میں فیصلہ ہوگا۔ دونوں بھائی جاسم کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ عنایا کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سگے بھائی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے، آنکھیں بند کر کے آپ پہ اعتبار کرتی رہی، آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ احمر کہتا ہے عنایا پلیز تم اس وقت اپنے روم میں جاؤ۔ عنایا کہتی ہے مجھ پر ظلم کرنے کی ہمت ہے لیکن سننے کی نہیں ہے۔ رحمہ کہتی ہے جس کو تم ظلم کہہ رہی ہو تمہارے مستقبل کے لیے کیا جا رہا ہے، تم دیکھ نہیں رہی چچا کس قدر بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں؟ عنایا کہتی ہے آپ تو مجھ سے بات ہی مت کریں، میرا باپ مر گیا ہے اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ جاسم پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو ثنیا کہتی ہے کیا ضرورت تھی تمہیں ان کے گھر جانے کی؟ عنایا سے فون پر پوچھ لیتے وہ تمہیں خود بتا دیتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جاسم کہتا ہے وہ سائن اس نے نہیں کیے اور میں بھی وہ پیپرز ان کے منہ پہ مار کے آیا ہوں۔ ثنیا کہتی ہے عنایا تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ جاسم کہتا ہے اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں اسے اپنے نصیب میں لکھ کر دکھاؤں گا آپی، میں چاہوں تو کورٹ کے ذریعے بھی عنایا کو یہاں لا سکتا ہوں۔ ثنیا کہتی ہے ابو اسے یہاں کبھی نہیں رہنے دیں گے۔ جاسم کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بتا دیں ابو کو، عنایا میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ عنایا سوچتی ہے کہ جب میرے بھائی میرا مان توڑ سکتے ہیں تو میں کس قربانی کے لیے تیار ہو رہی ہوں؟ وہ میرا گھر تک اجاڑنے لگے ہیں اور میں بس روتی رہوں گی، میں کیوں نہیں ان کا مان توڑ سکتی؟ جاسم میرا شوہر ہے تو پھر اس کے پاس جانے میں کیسی بدنامی؟ اور جاسم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے پروٹیکٹ کرو گے، میں آ رہی ہوں مجھے پک کر لو۔ جاسم خوش ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں۔ احمر کہتا ہے مجھ سے ہی جاسم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، میں سمجھتا تھا جاسم اکلوتا ہے باپ کو سمجھا لے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ باپ کے آگے منمنا بھی نہیں سکتا۔ رحمہ کہتی ہے احمر کیا ہو گیا ہے، آپ پھر سے وہی ڈسکشن لے کے بیٹھ گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے آنٹی کتنی پریشان ہے؟ احمر کہتا ہے امی آپ پریشان نہ ہوں، عنایا کو بھی تھوڑا وقت دیں وہ سنبھل جائے گی۔ ماں کہتی ہے احمر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے عنایا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اگر ہم یہ نوٹس واپس لے لیں تو؟ رحمہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے آنٹی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ ایسے ہی ہمیشہ پریشان رہے؟ احمر کہتا ہے امی رحمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وقت کے ساتھ عنایا کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ جاسم عنایا کو لینے پہنچ جاتا ہے۔ عنایا کچھ کپڑے پیک کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور جاتے جاتے یہ سوچتی ہے کہ اگر آپ لوگ دھوکہ نہ کرتے تو میں یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتی، اور جاسم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ عنایا کی امی رحمہ سے پوچھتی ہے تم نے عنایا کو کمرے میں دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ رحمہ کہتی ہے جی میں گئی تھی کمرے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ماں کہتی ہے حصار کہاں ہے؟ احمر کہتا ہے حصار بھی اپنے روم میں آرام کر رہا ہے، اب آپ بھی آرام کیجیے۔ جاسم کہتا ہے تمہارے اتنے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ عنایا، بنا دیکھے بنا چیک کیے سائن کر دیے پیپر پر۔ عنایا کہتی ہے جاسم مجھے کیا پتا تھا احمر بھائی میرے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں؟ جاسم کہتا ہے اس سے بھی کہیں برا کر سکتے ہیں، ہر رشتہ بھروسے لائق نہیں ہوتا عنایا۔ عنایا کہتی ہے اچھا یہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر کا نہیں ہے۔ جاسم کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا تو وہاں بابا تمہارا خوشی خوشی ویلکم کریں گے؟ میرے باپ اور تمہارے بھائیوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے جس میں صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی ہے۔ ایک دوست سے بات کی ہے، فی الحال ایک فلیٹ خالی ہے وہیں رکیں گے چند دن، تب تک میں اپنی جگہ کا انتظام کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اور کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ عارف کو بتا دوں؟ عنایا کہتی ہے کیوں؟ جاسم کہتا ہے کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہوگا نا کہ تمہارے گھر والے کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ میرال عارف کے لیے کافی لے کے آتی ہے تو عارف کہتا ہے کیا ہوا ناراض ہو، کافی چپ چپ ہو؟ میرال کہتی ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ عارف کہتا ہے میرال میں واقعی بزی ہوتا ہوں، آفس میں 100 کام ہوتے ہیں، ویسے بھی ویکیشنز پر جا رہے ہیں، وہاں تمہیں پورا ٹائم دوں گا،
میرال کہتی ہے اگر باہر جا کر بھی دوسروں کے مسئلوں کو حل کریں گے تو مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ عارف کہتا ہے آئی پرومس وہاں کا سارا ٹائم تمہارا، کوئی اور چیز ڈسکس نہیں کروں گا۔ عارف کو جاسم کی کال آتی ہے تو میرال کہتی ہے ایک تو آپ کا کزن نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، بس کال کر دیتا ہے۔ عارف کہتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ میرال کہتی ہے تو پھر اسپیکر آن کریں میں بھی دیکھوں کیا ایمرجنسی ہے۔ عارف پوچھتا ہے جاسم خیریت؟ جاسم کہتا ہے خیریت ہی تو نہیں ہے عارف، گڑبڑ ہو گئی ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ عارف کہتا ہے کیوں، کیا ہوا ہے بتاؤ؟ جاسم کہتا ہے میں عنایہ کو ساتھ لے آیا ہوں، احمر بھائی اور حسان نے خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کارروائی کرتے میں عنایہ کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ ہم ذیشان کے فلیٹ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عارف کہتا ہے جاسم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اسے گھر سے نکال کے لے آئے ہو۔ جاسم کہتا ہے تو کیا کرتا عارف، طلاق ہونے کا انتظار کرتا، اور میں یہ تمہیں بہت بھروسہ کر کے بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں پتا کہ عنایہ میرے ساتھ ہے۔ عارف کہتا ہے میری بات سنو، اسے واپس چھوڑ کر آؤ اور جتنی دیر تم اس کے ساتھ ہو اس سے دور رہنا، تم حسار اور احمر بھائی تمہاری جان لے لیں گے۔ جاسم کہتا ہے میں اور عنایہ کل ہی جا کے کورٹ میں بیان دے دیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں پر۔ ثنیہ نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہے اور پھر اپنے ابو سے چائے کا پوچھتی ہے۔ والد پوچھتے ہیں کہ جاسم رات کو گھر نہیں آیا، اس نے بتایا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ ثنیہ کہتی ہے وہ کہاں کسی کو کچھ بتا کے جاتا ہے۔ والد کہتے ہیں یہ کسی دوست کا نمبر ہے تمہارے پاس، میں کال کر کے پوچھوں؟ ثنیہ کہتی ہے میں نے ایک دوست سے بات کی ہے، انہیں نہیں پتا، جاسم کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ والد کہتے ہیں یہ جاسم بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ ثنیہ کہتی ہے تو آپ بھی تو ضد پہ اڑے ہیں، مان لیں اس کی بات اور ختم کریں جھگڑا۔ والد کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا تو باپ سے مقابلہ کرے گا، اسی دن کے لیے میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ عنایہ جاسم سے کہتی ہے جاسم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جاسم کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو عنایہ، میں مر جاؤں گا لیکن تم پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ عنایہ کہتی ہے جاسم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے، میرا تمہارے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جاسم کہتا ہے میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں عنایہ، اب تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہے۔ عارف والدہ کو بتاتا ہے کہ عنایہ گھر سے چلی گئی ہے۔ عارف کی امی حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں عارف وجہ جو بھی ہو تمہیں اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دوستیاں ختم کرو۔ میرال کہتی ہے آپ دوستیاں ختم کرنے کی بات کہہ رہی ہیں، یہ ساری رات پریشانی میں جاگتے رہے ہیں اور مجھے بھی ڈسٹرب کیا ہے۔ عارف کہتا ہے تو اور کیا کرتا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں فیملی میں کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، بات خون خرابی تک پہنچ سکتی ہے۔ والدہ کہتی ہیں جو مرضی ہو، حسار اور احمر بچے نہیں ہیں، وہ خود ٹیکل کر لیں گے۔ عنایہ کی ماں عنایہ کے روم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے۔ اسی دوران حسار، رحمہ اور احمر بھی آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا جاتا ہے تو عنایہ روم میں نہیں ہوتی۔ احمر کو ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے جھوٹ بول کے آپ سب نے میرا مان توڑا ہے، اب میں بھی آپ کا مان توڑ رہی ہوں جاسم کے پاس جا کے۔ احمر رحمہ پہ چلاتا ہے کہ تم رات کو بتا رہی تھی کہ سو رہی ہے۔ رحمہ کہتی ہے مجھ پہ کیوں چلا رہے ہیں آپ، جب میں آئی تھی تو سو رہی تھی وہ، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی بہن ڈرامہ کر رہی ہے سونے کا، یا وہ پلاننگ کر رہی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ حسار کہتا ہے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کے وہ ایسے نہیں جا سکتی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حسار اور احمد جاسم کے گھر جاتے ہیں تو ثنیہ کہتی ہے خیریت آپ دونوں صبح صبح؟ احمد کہتا ہے تمہارا بھائی رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر نقب لگائے اور ہم دن کی روشنی میں بھی نہیں آ سکتے، کیوں؟ جاسم کے والد کہتے ہیں بکواس بند کرو اور جو کہنا ہے سیدھے طریقے سے کہو۔ حسار کہتا ہے جاسم کہاں ہے، کہاں لے کے گیا ہے ہماری بہن کو؟ جاسم کے والد کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ احمد کہتا ہے اس کی اتنی ہمت کہ وہ ہماری بہن کو ورگلا کے گھر سے لے جائے اور ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ حسار کہتا ہے ٹکڑے کر دیں گے ہم اس کے، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو۔ جاسم کے والد کہتے ہیں یہ مت بھولو کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا، سنا تم نے؟ حسار کہتا ہے جاسم نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اب میں بھی اس کی جان کے ساتھ کھیلوں گا۔ میرال ویکیشنز پر جانے کی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور خوشی خوشی پیکنگ عارف کو دکھاتی ہے۔ عارف بیزاری سے کہتا ہے میرال تم دیکھ تو رہی ہو میں کتنا بزی ہوں فون میں۔ میرال کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو کزنز کی فکر ہے جو اپنی محبت کو جینے کے لیے گھروں سے بھاگ گئے۔ عارف کہتا ہے مائنڈ یور لینگویج، وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ میرال کہتی ہے ارے ہسبینڈ وائف ہیں تو اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے، کرنے دو انہیں مرضی، میری زندگی برباد کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ثنیہ اور جاسم کے والد عثمان انکل کے گھر جاتے ہیں تو عثمان انکل کہتے ہیں کہ مرتضیٰ میں تو اس دن آیا تھا بات کرنے کے کوئی حل نکلے، لیکن تم نے بات ہی نہیں سنی۔ جاسم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رخصتی سے کب انکار کیا، میں نے تو کہا تھا کہ میرا حق مجھے دے دو، میں اسی دن بارات لے آؤں گا۔ عثمان انکل کہتے ہیں بلا وجہ کی بحث چھیڑ دی تھی تم نے، بچوں کی رخصتی بٹوارے سے تو مشروط نہیں ہے۔ جاسم کے والد کہتے ہیں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بھانجوں کو سمجھاؤ، وہ بہت بے قابو ہو رہے ہیں، اگر میں بھی طیش میں آ گیا تو بعد میں شکوہ نہ کرنا۔ عارف کی ماں کہتی ہے دیکھیے بھائی صاحب آپ کو بات بری لگے یا اچھی، یہ رشتہ آپ دونوں گھرانوں نے مل کر کیا تھا، اب اگر بات بگڑ رہی ہے تو آپ یہ مسئلہ میرے گھر کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ ثنیہ کہتی ہے سوری آنٹی، میں ہی ابو کو لے کے آئی تھی کہ کوئی بیچ میں بیٹھے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔
جاسم کے والد غصے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتے تو نہ سنو، اگر احمر اور حسان نے گھٹیا پن کیا تو میں بھی باز نہیں آؤں گا۔ عنایہ اور جاسم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو جاسم کہتا ہے کہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کھانا تو کھا لو۔ عنایہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ جاسم الجھن ہو رہی ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہوگا۔ جاسم کہتا ہے دونوں خاندان آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور کیا چل رہا ہوگا۔ عنایہ کہتی ہے تم عارف کو کال کرو نا اور اس سے پوچھو۔ جاسم کہتا ہے میں فون نہیں آن کرنا چاہ رہا، لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے، سوچ رہا ہوں آج ایک نیا نمبر لوں۔ عنایہ کہتی ہے جاسم ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا، کوئی ایسا گناہ جس کی صفائیاں دینی پڑیں؟ جاسم کہتا ہے کون سا گناہ، شرعی طور پر اس رشتے میں بندھے ہیں اور وہ بھی سارے خاندان کے سامنے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی 10th ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔